ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں جو یہ حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس کی جتنی بھی بھرپور مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کے ایک ایک ذرے کی، ایک ایک خطے کی اور ایک ایک جگہ کی تحفظ کریں گے، انشاءاللہ اپنی جانوں پہ کھیل پہ بھی ہم پاکستان کا تحفظ کریں گے۔ سب سے پہلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آئین کی تدفین کا عمل احسن اور باوقار انداز میں مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنے مسلم لیگ نون کے دوستوں کو بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی منزل مقصود پر پہنچانے کی دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ جو ترمیم ہے یہ پاکستان کے آئینی وجود، عدالتی خود مختاری اور جمہوری آزادی کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ یہ ترمیم آئین دشمنی ہے، یہ جمہور دشمنی ہے اور یہ پاکستان دشمنی ہے۔ جو بھی اس کی حمایت کرے گا وہ تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے میرے پاس دلیل ہے۔ یہ ترمیم وہ اسمبلی کرنے جا رہی ہے جس کو آئینی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، یہ عوام کا ووٹ چوری کر کے مارد وجود میں آئی ہے، اس کو عوام نے بالکل مسترد کر دیا تھا۔ یہ فارم 47 سے مارد وجود میں آنے والی اسمبلی جو ہے اس کی داغ بیٹ ڈال رہی ہے۔ نہ اس کا کوئی جمہوری میں سمجھتا ہوں مینڈیٹ ہے، نہ آئینی مینڈیٹ ہے، نہ قانونی مینڈیٹ ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ترمیم جو ہے یہ آئین پاکستان، بنیادی انسانی حقوق، آزاد عدلیہ اور پاکستان کے عوام کی امیدوں کا قتل ہے۔ جناب اسپیکر، آج عالم ارواح میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے والی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ جنہوں نے پاکستان کی، جن کے والد نے پاکستان کا متفقہ آئین بنایا تھا، ان کے آنے والوں نے آئین پاکستان پہ سمجھوتا کر لیا، ان کو دفن کر دیا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اپنی ذاتی اسمبلیوں کی سیٹوں کو بچانے کی خاطر، اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو سامنے رکھ کے یہ آنے والی نسلیں، جناب اسپیکر، انہوں نے یہ جو گند کا توق اپنے سر پہ اٹھایا ہے، ان کی آنے والی 7 نسلیں بھی اس کا جواب دیں گی۔ میری بات کو ایسے نہ سمجھا جائے، میری بات کو جناب اسپیکر جذبات کی راہ میں نہ بہا جائے۔ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ انہوں نے آئین پاکستان کی کمر میں چھرا گھونپا، انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کی۔ جناب اسپیکر، مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو ضمیر کا مجھے ڈھیر نظر آ رہا ہے، یہ خدا کی قسم میرے کافی دوست ایسے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، عزت کا احترام کا رشتہ ہے ان سے، کہ ان کے ضمیر بھی ان کو ملامت کر رہے ہیں، وہ بھی دلوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو ضمیروں کے ڈھیر بیٹھے ہیں یہ وقت ان کو بتائے گا جناب اسپیکر کہ انہوں نے کیا یہ جو ہے وہ ظلم کیا ہے اور پاکستان کے آئین کو نقصان پہنچایا ہے۔ سر راجہ صاحب میرے بھائی ہیں، انتہائی قابل احترام ہے، بہت بڑا رشتہ ہے، میری مجال بھی نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف کوئی بات۔ راجہ صاحب میں نے سنے ہوئے ہیں کان، کون کتنے % کا کہتا رہا ہے، کون آپ کو نام سے پکارتا رہا ہے، کون کہتا رہا ہے میں پیٹوں سے گھسیٹوں گا، کون سیکیورٹی رسک کے نعرے لگاتا رہا ہے۔ ہم نے کم از کم یہ نہیں لگائے، ہم نے یہ نہیں لگائے، ہمارا دامن صاف ہے الحمدللہ۔ ہم جہاں بھی کھڑے ہیں قد کے ساتھ کھڑے ہیں، گردن کو سامنے رکھ کے کھڑے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، جو اپنے ضمیر کے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ میرا ایمان ہے موت کا ایک دن معین ہے، موت آنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس خون سے ہیں، اس کلاس سے ہیں، جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ یہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے یہ دراصل عدلیہ جسے آئین کا محافظ کہا جاتا ہے، آج اسے زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی جا رہی ہیں، ان کی زبانوں کو تالا بندی کی جا رہی ہے۔ اس عدلیہ نے جس نے ظلم کے سامنے، ناانصافی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، ان کو یہ جھکانے کے لیے یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا کنسپٹ لائے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، کیا وہ بیوروکریٹ ہے؟ ان کے اب تبادلے کر رہے ہیں؟ وہ جو
हमारे बुनियादी इंसानी हकूक की मुहाफिज है, आप उनको डरा कर धमका कर उन पे ये जो है वो जरबे लगाकर ये आईने पाकिस्तान का गला घोटना चाहते हैं। आपने पीका एक्ट लगाकर जो मेरे जो मशल हैं, जिन्होंने जमहूरी आजादियों के लिए, जिन्होंने जनाब स्पीकर पाकिस्तान में वकार और इज्जत की सियासत को फलने फुसने में किरदार अदा किया, उन दानिश्वर और बड़े कद काट के एंकर्स को आफेयर कर दिया गया, उनकी रोजी रोटी छीनने की नाकाम कोशिश की गई। जनाब स्पीकर, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती है, और ये जो 26 आईनवी तरमीम में लोगों को डरा कर धमका कर कान पट्टी पे पिस्टल रखकर ये जो तरमीम पास की गई, उनकी खामियों को दूर करने के लिए 27th अमेंडमेंट ला रहे हैं जी। और कितना जुल्म और ज्यादती, जनाब स्पीकर, मैं 1-2 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं कि कितना जुल्म और ज्यादती है कि ये 27वीं आईनी तरमीम में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि कल बैरिस्टर गौहर अली खान ने ये कहा था कि उनका नाम भी इन्होंने खत्म कर दिया है। इन्होंने पाकिस्तान के आईनी स्ट्रक्चर पे अटैक किया है, जो आईने पाकिस्तान इंश्योर करता है जनाब स्पीकर कि जो ये कोई ऐसी कानून साजी इस्लाम के मुनाफी नहीं बनाई जाएगी। ये एग्जेम्पशन का कंसेप्ट, ये इस्तिस्ना का कंसेप्ट, ये कहां से आया? मुफ्ती अल्लामा तकी उस्मानी साहब का मैं जनाब स्पीकर फतवा देख रहा था, उन्होंने पार्लियामेंटेरियन से कहा है कि इस्लाम में इस्तिस्ना हराम है, इस्लाम में इस्तिस्ना का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर मेरा दामन साफ है, मैं नीट एंड क्लीन हूं, मेरा जमीर मुतमईन है, मैं पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, तो मुझे किस चीज का इस्तिस्ना चाहिए? जनाब स्पीकर, मैं ओहदों का एहतराम करता हूं, चाहे वो ओहदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का हो, चाहे वो ओहदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हो, उसका हम एहतराम करते हैं, हम ये नहीं चाहते। लेकिन जो ये आप इस्तिस्ना का ये ला रहे हैं, इसकी न इस्लाम में गुंजाइश है, न अखलाकियात में गुंजाइश है, न इसकी कवानीन में गुंजाइश है। ये मैं समझता हूं दूसरा सर आईनी वार किया गया है। और जनाब स्पीकर, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से लोटा बना के तरमीम पास की गई है, एक जो JUI का जो वो नुमाइंदा है, बेचारा वो शरीफ आदमी, अरबपति है, खरबपति है, कारोबार बचाने की खातिर भी वो मीडिया का सामना नहीं कर पा रहा था, मीडिया का भाग रहा था। और जनाबे वाला दूसरा जो हमारा पीपल्स पार्टी से मेरा अच्छा दोस्त है, वो भी बेचारा ठेकेदार है, कारोबार को बचा रहा था। जनाब स्पीकर, जब आप इस किस्म की आईनी तरमीम करेंगे तो मुझे अफसोस होता है। आखिर में मैं कहूंगा सर, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। और मकता है सर, जिंदगी शम्मा की मानेंद चला जलाता हूं नदीम, जिंदगी शम्मा की मानेंद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सोबो तो कर जाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हम हमारी हुकूमत आएगी